پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے سروائیول. جو مسئلہ اس پریسلر امینڈمنٹ میں تھا وہ ہمارے F-16 تھے جو انہوں نے رکھ لیے تھے, جو کہ غیر قانونی چیز تھی. نارتھ کوریا جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ پاکستان کی رہی ہے, بہت سے ڈاکیومنٹس سب سامنے آ چکے ہیں کہ بارٹر ٹریڈ ہوا, ڈیزائنس ایکسچینج ہوئے اور میزائل ڈیزائنس لیے گئے. پاکستان انڈیا کے لیے 1 یا 2 ویپن کافی ہیں ایک دوسرے کو اڑانے کے لیے, انہائلیٹ کرنے کے لیے. ڈیٹرنس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں. 2001 سے آنورڈز یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ٹیررسٹ لے جائیں گے. اگر تو یہ کوئی شب برات کے پٹاخے ہوتے تو شاید لے جاتے. مجھے ڈیفینس کو لے کر کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کا ڈیفینس اسٹرانگ ہے, لیکن ہاں ایک لمٹ سے زیادہ اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان 1947 کے بعد ایک بہت ہی کمزور ملک تھا اگر آپ اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو. سو پاکستان کے پاس آرمی, ایئر فورس, نیوی اور باقی جو پاکستان کے گورننس سسٹم بہت کمزور تھے. تو پاکستان کو ارلی جو کولڈ وار کے ایئرس تھے جہاں پہ یہ ثابت ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ بڑی طاقتیں ایک امریکہ تھی اور ایک سوویت یونین تھی, اس میں سے کسی ایک کا سہارا لینا تھا. تو پاکستان نے شروع کے سال ہیں جہاں پاکستان کی تعمیر ہو رہی تھی, پاکستان کی لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو امریکہ کے ساتھ رہنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ کسی بڑی طاقت کے ساتھ رہیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی جو ترقی ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا. دوسری طرف جو ہندوستان تھا, انڈیا, اس نے سوویت یونین کی سائیڈ لی, اور سوویت یونین کی سائیڈ ڈائریکٹلی نہیں لی. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے, لیکن پاکستان کے کمپیریزن میں ان کا جھکاؤ جو تھا وہ سوویت یونین کی طرف تھا. تو جو شروع کے سال تھے اس میں انڈیا پاکستان کے لیے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں انڈیا کے ساتھ, تو شروع سے ہی ایک انڈیا کا جو عمل دخل تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ بہت زیادہ نمایاں تھا. اور اس سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو صرف یہی فکر ہوتی تھی کہ اب اگلی جنگ اگر ہوئی تو پاکستان کس طرح سے اس جنگ کو جیتے گا, یا پاکستان کو اپنا سروائیول جو تھا اس کے لیے ضرورت تھی کہ پاکستان کے پاس آرمی بھی ہو, ویپنز بھی ہوں, تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ لڑ سکے. انڈیا کی دوسری طرف چائنا کے ساتھ جو دشمنی تھی اور جو بارڈر ایشوز تھے, اس کی وجہ سے انڈیا کا جھکاؤ جوہری پروگرام کی طرف ہم سے پہلے شروع ہوا. 1964 میں جب چائنا نے ایٹمی دھماکہ کیا, اس کے بعد سے انڈیا کی جو ڈیولپمنٹ تھی جوہری ہتھیار کو لے کر, وہ اس کے بارے میں حکمت عملی بنانا شروع ہو گئے. سو پاکستان کے ساتھ ان کی 1965 میں جو جنگ ہوئی, اس جنگ میں دونوں پاکستان اور انڈیا کو امریکہ نے ہتھیار جو سپلائی کیے ہوئے تھے, ان کا ایک پروگرام تھا میوچل اسسٹنس پروگرام, اس کے تحت پرووائڈ کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپس میں استعمال نہیں کرنے ہیں, یہ ہتھیار آپس کی جنگ خانہ جنگی کے لیے نہیں کرنے. ہاں چائنا کے خلاف اگر استعمال ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن چونکہ جب جنگ ہوئی 1965 میں تو وہ ہتھیار استعمال ہوئے. سو 1965 کی جنگ کے بعد انڈیا کا جو پروگرام تھا جوہری توانائی, تو خیر پہلے سے پاکستان اور انڈیا دونوں اس پہ کام کر رہے تھے, جو جوہری ہتھیاروں کا سلسلہ تھا اس نے زور پکڑنا شروع کیا, بیکاز 1965 سے بھی 1962 میں جو انڈیا کی اور چائنا کی جو جنگ تھی اس میں انڈیا کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی. تو 62 سے 65 اور پھر انہوں نے دیکھا کہ چائنا اور پاکستان آپس میں ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو وہ انسیکیورٹی انڈیا کو تھی اس ٹائم کے اوپر. جب انڈیا نے یہ پیرل پروگرام اپنا سٹارٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا, تو 65 کی جو جنگ اور اس کے جو مراحل ہیں جس سے آپ واقف ہیں, اس کے بعد پاکستان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر انڈیا جوہری ہتھیار بنا لیتا ہے تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا, اور اگر وہ جوہری ہتھیار چاہے بے شک وہ چائنا کے لیے کیوں نہ بنا رہا ہو, جس طرح کے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سوچا کہ ہتھیار پاکستان کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو تب
1965 آنورڈس ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان کے دور میں انہوں نے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنی شروع کی، لیکن جنرل ایوب جو تھے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے اس معاملے پہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا خود کا پروگرام سٹارٹ کرے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب 1971 ہوا اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور اس میں انڈیا کا اتنا بھرپور کردار رہا پاکستان کو توڑنے میں، تو اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ہوگی. پاکستان میں ایک بہت پاپولر اوپینین یہ ہے کہ جی پریسلر امینڈمنٹ جو آئی وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن سینکشنز تھیں. پریسلر امینڈمنٹ 1985 میں پاس ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم ہے جو پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ تھی وہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھی، جہاں سب سے زیادہ اکنامک اسسٹنس آ رہی تھی. اور 1985 میں جب میں نے انٹرویوز کیے جو ہمارے ایمبیسڈرز تھے، جو پاکستان کی فارن پالیسی آرکیٹیکٹس تھے، ان سے جب پوچھا اس کے بارے میں اور جو ڈاکیومنٹس سرچ کیے اپنی ریسرچ کے لیے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کو جب یہ پاس ہو رہی تھی امینڈمنٹ تو بتایا گیا کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے، اور اس امینڈمنٹ میں صرف یہ ایک بات تھی کہ پوزیشن جو ہے نیوکلیئر ویپنس کی وہ اگر پاکستان کے پاس نہیں ہے اور امریکی صدر یہ کہہ دیتا ہے کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ابھی نہیں ہے، تو وہ اس سرٹیفیکیشن کی بیس کے اوپر پاکستان کو ایڈ مسلسل دیتے رہتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا امریکی صدر جو تھے جو رونلڈ ریگن تھے، انہوں نے 3 دفعہ یہ سرٹیفیکیشن دی اور ایک سرٹیفیکیشن جارج بش نے دی جو جارج بش فرسٹ ہے. 1985 سے آنورڈز 1990 تک جب تک کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا، سوویت یونین نکل گیا افغانستان سے اور پاکستان کی مدد سے سب کچھ ہوا، تو جو پاپولر نیریٹو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا، اور جب وہ استعمال ختم ہو گیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا، تو انہوں نے پاکستان پہ سینکشنز لگا دی. تو یہ چونکہ اس سینکشن کا پارٹ تھا کہ اگر پریزیڈنٹ سرٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو آٹومیٹکلی سینکشنز لگ جائیں گے. 1990 میں پاکستان اور انڈیا کا ایک کرائسس ہوا تھا، اور اس کرائسس کے کچھ نیوکلیئر اوور ٹونس تھے جس کے لیے پاکستان کو سامنے آ کر کچھ باتیں کرنی پڑیں. جب وہ باتیں باہر نکلیں تو پھر امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا سرٹیفیکیشن دینے کا. تو 1990 میں یہ سینکشنز ہم پہ لگیں. صرف مسئلہ اس سینکشنز کا یہ تھا کہ ہماری ایڈ روک لیتے، ہماری اکنامک اسسٹنس روک لیتے، بالکل ٹھیک تھا، سینکشنز لگیں. لیکن انہوں نے ہمارے جو 28 F-16 تھے جو کہ پاکستان نے جن کی پیمنٹ کی ہوئی تھی $658 ملین، وہ پیمنٹ ہو رہی تھی، اس کی انسٹالمنٹس میں پیمنٹ ہو رہی تھی، وہ انہوں نے روک لیا. تو اس کا پاکستان کو آبویسلی بالکل تکلیف تھی بیکاز یہ ایڈ کا پارٹ نہیں تھے. تو جو اب نیریٹو بنا پریسلر امینڈمنٹ کا وہ یہ نہیں تھا کہ جی کولڈ وار ختم ہو گئی تو پاکستان کو اب انہوں نے سینکشنز لگا دی، تو لگنی تھیں کیونکہ ہم نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں ایز اے کنٹری 1990 کرائسس کے بعد. لیکن جو مسئلہ اس پریسلر امینڈمنٹ میں تھا وہ ہمارے F-16 تھے جو انہوں نے رکھ لیے تھے، جو کہ غیر قانونی چیز تھی. لیکن چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کے پاس اتنا مسل نہیں تھا کہ وہ اپنے 28 F-16 نکلوا سکتے، تو وہ ابھی تک بہت بڑا پوائنٹ ہے پاک یو ایس ریلیشنز میں. لیکن جب میں نے ریسرچ کیا اس ایشو کے اوپر اور میں نے انٹرویوز کیے تو مجھے پتہ یہ چلا کہ پاکستان 1990 میں سینکشنز لگیں، 1990 سے 1993 تک پاکستان ان F-16 کی پیمنٹ باقاعدہ کرتا رہا، حالانکہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس ہوپ میں کہ جب یہ پریسلر امینڈمنٹ اٹھے گی تو ہمیں وہ 28 F-16 مل جائیں گے، اس ہوپ میں، اس امید میں پاکستان 1993 تک ان کی پیمنٹس کرتا رہا. تو یہ اوبویسلی پاکستان یو ایس ریلیشن کا ایک بہت ڈاؤن پوائنٹ تھا، لو پوائنٹ تھا، جہاں پہ ہمیں لگا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی اور واقعی ہوئی بھی تھی. کلنٹن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس ٹائم پہ کلنٹن پریزیڈنٹ تھے اور 2 دفعہ انہوں نے اپنی ٹرم سرو کیے ہیں. 98 کے دھماکوں سے پہلے بھی پاکستان نے ان کو انٹیلیجنس دیا جی کہ انڈیا جو ہے وہ دھماکے کرنا چاہتا ہے، آپ ان کو روکیں، بٹ وہ انٹیلیجنس ڈسمس ہو گئی اور وہ دھماکے اس ٹائم پہ نہیں ہوئے. لیکن پھر
مئی کے مہینے میں انڈیا نے بھی کیا, ہم نے بھی کیے دھماکے, اور اس کے بعد آٹومیٹکلی ہم لوگوں کے اوپر گلین سینکشنز لگیں جو کہ سینیٹر گلین نے پیش کی تھیں, اور وہ یہ تھیں کہ جو بھی دھماکہ کرے گا اس کی فورن ایڈ اور اکنامک اسسٹنس رک جائے گی. تو وہ آٹومیٹکلی انڈیا پہ بھی لگیں اور پاکستان پہ بھی لگیں. لیکن جو بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی سال کے آخر تک 98 کے آخر تک پاکستان اور انڈیا دونوں پہ سے سینکشنز ہٹ چکی تھیں, اور امریکہ کے ریلیشنز دونوں کے ساتھ بحال ہو چکے تھے. تو وہ یہ تھا کہ فیٹ اکمپلی, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی اب تو ہو گئے دھماکے, اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ساری عمر کے لیے تو بین نہیں لگا سکتے. تو جو تجارت کے معاملات تھے یا بہت سے اور ایشوز تھے اس کے اوپر, تو وہ کچھ سینکشنز انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر وہ سینکشنز ہٹائیں اور ہمارے ساتھ تعلقات بحال کیے. 98 ہوا, 99 میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حالات تبدیل ہوئے, اور پھر کارگل بھی ہوا. سو اس میں بھی امریکہ اور پاکستان کا بہت اہم ریلیشن سامنے آئے. کارگل ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. سو آگے یہ جو پیریڈ پاکستان کا 98 سے 2001 تک کا پیریڈ ہے جس کے اندر کلنٹن ایڈمنسٹریشن رہی ہے, اس نے بہت زیادہ پازیٹیو, بہت زیادہ موافق پاکستان کے ساتھ ریلیشنز رکھنے کی کوشش کی ہے. ہر معاملے پہ پاکستان کو سہولت پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ جو ہمارے ڈیفینس آرٹیکلز F-16 کے علاوہ تھے, اس سلسلے میں بھی ہم کورٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے واپس جو ہم نے آپ کو پے کیے ہوئے تھے. تو اس میں بھی کلنٹن ایڈمنسٹریشن نے ہماری بہت مدد کی, اور کئی حد تک کچھ رقم واپس ملی, کچھ ہمیں ویٹ ملا, کچھ ہمیں پوٹیٹوز بھی ملے اس ٹائم پہ. سو کلنٹن ایڈمنسٹریشن آئی سے کافی پازیٹیو تھی. لیکن جس طرح معاملات جا رہے تھے 2001 میں, تب پاکستان کی پھر ان کو ضرورت پیش آئی 9/11 کے واقعات کے بعد, اور پاکستان کے اوپر سے یہ سینکشنز ان کو پھر ہٹانی پڑیں. اسی طرح جس طرح 1979 میں انہوں نے سینکشنز ہم پہ سے ہٹائی تھیں, پوری کی پوری سینکشنز پاکستان پہ سے 2001 میں بھی ہٹائیں, تاکہ پاکستان کو یہ جو گلوبل وار آن ٹیررزم اسٹارٹ کی انہوں نے 9/11 کے دھماکوں کے بعد, اس میں اس کا ساتھ دیا جائے, پاکستان کا ساتھ لیا جائے. اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اللہ ان کو جنت نصیب کرائے, پاکستان کے لیے بہت بڑا کردار تھا. جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا, پوری دنیا کی انٹیلیجنس ان کے پیچھے تھی. اور جب وہ پاکستان آئے ہیں اور ڈیزائنز لے کر آئے ہیں اور پاکستان کی یورینیم انریچمنٹ پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا, تو امریکہ کو پورا علم تھا اس بات کا. اب بھی کبھی کسی کانفرنس میں ہم بیٹھتے ہیں تو پاکستان کو وہ بنا دیتے ہیں ایک پوسٹر چائلڈ جی عدم پھیلاؤ کا, پرولیفریشن کا, اور وہ کہتے ہیں جی AQ خان صاحب کا ایک بلیک مارکیٹ کا ایک پورا نیٹ ورک تھا. لیکن آپ کتابیں پڑھیں, آپ ریسرچ پڑھیں جنہوں نے اس بلیک مارکیٹ نیٹ ورک کو دیکھا ہے, 32 ممالک اس میں شامل تھے, CIA خود اس کے اندر ایمبیڈڈ تھی. سو 74 سے آن ورڈس پاکستان کے بارے میں یہ جو AQ خان کا سفر ہے پاکستان میں, اور جو بھی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں, جو بھی پاکستان کے پروگرام کے لیے انہوں نے چیزیں پروکیور کی ہیں, اس سب کا علم CIA کو شروع سے. تو ہم جب کسی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان نے تو جھوٹ بولا امریکہ سے, پاکستان نے تو دنیا سے جھوٹ بولا, تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں پاکستان نے کون سا قانون توڑا. پاکستان نے نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن نہیں کی تھی, تو پاکستان اس چیز کا مجاز نہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ وہ کہاں سے چیزیں لا رہا ہے. قانون تو تب توڑے نا جب آپ اس قانون کا حصہ ہوں. تو اور دوسرا بات یہ کہ آپ آرام سے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے سب کچھ کیا, پاکستان کی ہپوکریسی ہے, تو CIA کی بھی ہپوکریسی ہے. AQ خان کو اس وقت کیوں نہیں روکا جب AQ خان کے بارے میں سارے شواہد موجود تھے؟ AQ خان کو 70 میں روک لیتے, 80 کی دہائی میں روک لیتے, 90 میں روک لیتے, 2000 میں روک لیتے. لیکن پاکستان کے ہسٹری میں جب سے پاکستان US ریلیشنز نیوکلیئر کو لے کر اسٹارٹ ہوئے ہیں, ایک بھی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں جہاں پہ کسی بھی امریکی پریزیڈنٹ نے پاکستان کو یہ کہا ہو کہ جی یہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے اور یہ ایویڈنس یوز کر کے ہم لیوریج یوز کر رہے ہیں کہ آپ بند کر دیں پروگرام. ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے. 2004 میں جب ان کو پاکستان کی ضرورت تھی اور ان کو لگا کہ پاکستان اس وار آن ٹیرر میں تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے بیکاز پاکستان
کہ اپنی ملٹری اور سویلین جانیں ضائع ہو رہی تھیں اور پاکستان سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جنگ اس کی جنگ ہے یا نہیں، تب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم یہ ریلیز کرتے ہیں ڈاکیومنٹس تو پاکستان مجبور ہو جائے گا، پاکستان کی امبیرسمنٹ ہوگی. تو یہ پھر 2004 میں مجبور کیا گیا پریزیڈنٹ مشرف کو کہ جی یہ ایویڈنس ہے، یہ 70 سے ہمارے پاس ہیں، اور اب یہ موقع ایسا ہے کہ اب آپ سوچ لیں، نہیں تو ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اور پھر آپ کے اوپر سینکشنز لگیں گی. تو یہ پورا پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کو کوئی امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ملک اپنے قومی مفاد کو دیکھتا ہے، پاکستان نے بھی اپنے قومی مفاد کو دیکھا، اور جو خدمات AQ خان صاحب نے ہمارے لیے دی ہیں ہمیں بطور شہری پاکستان کے ان پہ فخر ہونا چاہیے اور ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہر فورم. میں تو اس کو 11/10 دوں گی. اتنی بہترین نیوکلیئر ڈپلومیسی پاکستان کی رہی ہے کہ آپ سوچئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹا سا ملک ہے، رقبے میں بھی انفلوئنس میں بھی چھوٹا ہے، اور ایک سپر پاور کے ساتھ آپ یہ سوچئے کہ ہائٹ ہے آپ کے ریلیشنز کی US کے ساتھ، اور آپ اس وقت 80 کی دہائی ختم ہو رہی ہے اور آپ ایک تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کے پاس قابلیت آ چکی ہے نیوکلیئر ویپن بنانے کی. اس سے بڑی سکسیس ایک اتنی چھوٹی اسٹیٹ کے لیے ہے جو کہ اتنی مشکلوں سے 47 سے آنورڈ، جس طرح میں نے بیان کیا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ رہی تھی، ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بنی ہے، ہائٹ آف اٹس ریلیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ سب ہماری نیوکلیئر ڈپلومیسی اور لیڈرشپ کا نتیجہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے اپنی ریسرچ میں بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو جوہری پروگرام ہے، ایون توانائی کی جو سائڈ ہے، اس کے اندر سب لیڈرشپ نے، سب پولیٹیکل پارٹیز نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور کوئی ایک ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کا پروگرام ہے. سو بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جتنے لیڈرز آئے ہیں پاکستان میں، سب نے اس کی اونرشپ لی ہے، اور اس ایک مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے بہت بڑے ڈپلومیٹس گزرے ہیں، آغا شاہی صاحب، یعقوب صاحب، سو بہت، اور اس کے علاوہ بھی، اور نجم الدین شیخ صاحب، ریاض محمد خان صاحب، ڈاکٹر ملیہ لودھی، یہ سارے وہ ڈپلومیٹس ہیں جو پاکستان کو ان مشکل دور میں، جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی پروگرام کی، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اور پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ تھا کہ یہ پروگرام بننا ہی بننا ہے، ویپن بننا ہی بننا ہے پاکستان کے لیے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو میرا تو سلوٹ ہے ان سب کو جو ہمارے ڈپلومیٹس اور لیڈرز گزرے ہیں، کہ جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام دیا، اتنے مشکل وقت سے پاکستان کو نکالا، اور اس ٹائم کے اوپر جب آڈز ہمارے اگینسٹ تھے اور بہت مشکلات تھیں، سینکشنز لگی ہوئی تھیں، ہمیں انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے گئے اور کہا کہ خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ سوچیں، یہ مجھے امید بھی بہت دیتے یہ بات کہ 75 سال پاکستان کے جو گزرے ہیں پیچھے، اس کے اندر پاکستان نے سینکشنز کے دباؤ میں رہتے ہوئے یہ پروگرام ڈیولپ کیا ہے. اس سے بڑی مثال پاکستان کی ریزیلینس کی نہیں ملتی ہے. سو یہ مجھے اگلے 75 سال کے لیے بھی بہت ہوپ دیتا ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی لیڈرشپ، پاکستان کا مفاد اگر سب سے اوپر رکھیں تو پاکستان کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. بے شک پاکستان کی سب سے زیادہ اسسٹنس امریکہ نے کیا، اور شروع سے کیا، اور اس میں اوبیسلی امریکہ کا مفاد بھی ہے، بیکاز امریکہ کو وقتاً فوقتاً، میں نے جس طرح بتایا کہ پاکستان کی ضرورت رہی ہے. اور 2001 کے بعد بھی آپ نے دیکھا پاکستان 20 سال امریکہ کے لیے وار آن ٹیرر لڑتا رہا ہے. ہم نے خود جانیں گنوائی ہیں، 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے مرے ہیں، جس میں سویلین فوجی دونوں شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ریلیشن شپ، لوگ کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، یہ ایک ورڈ عام پبلک لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. میرا سب سے یہی سوال ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، آپ مجھے کوئی ایک ریلیشن شپ بتا دیجیے جو ٹرانزیکشنل نہیں ہے. ممالک آپس میں جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کمیونیکیشن ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں، کسی بیس پہ ہوتے ہیں. وہ کوئی بردرہڈ نہیں ہوتا، وہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا. اگر سعودی عربیہ ہمیں پیسے دیتا ہے، یا اگر چائنا سے ہم لونز لیتے ہیں، تو وہ پاکستان کی لو لاسٹ میں نہیں دیتے ہیں پاکستان کو. ان کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے. تو یہ سب ٹرانزیکشنل ہے.
دیکھیے جو پیسہ پاکستان میں ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ 80s کی ہائٹ میں آیا، پورا 80s کا جو پیریڈ تھا وہ پاکستان کے لیے بہت کرامت ثابت ہوا، اور آبویسلی وہ نیوکلیئر ویپنس پروگرام کی طرف ڈائیورٹ ہوا اور لگا وہ پیسہ وہاں پہ. تو میں تو یہی کہوں گی کہ امریکہ سے بہتر بینیفیکٹر پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی رہا نہیں. دیکھیے نارتھ کوریا جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ پاکستان کی رہی، اور بہت سے ڈاکیومنٹس سب سامنے آ چکے ہیں کہ بارٹر ٹریڈ ہوا، ڈیزائنس ایکسچینج ہوئے اور میزائل ڈیزائنس لیے گئے. اسی طرح چائنا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن اویلیبل ہے، لیبیا کے حوالے سے بھی اویلیبل ہے. لیبیا کو تو اگر لیبیا کے اوپر سینکشنز نہ ہوتی یا لیبیا کے اوپر دباؤ نہ ہوتا تو پرابیبلی لیبیا بھی ڈیزائنز یوز کر کے ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے پھر دباؤ میں آ کے نام لیا، اور پھر اس طرح بلیک مارکیٹ نیٹ ورک جو ہے وہ ٹوٹی. سو اس میں اگین AQ خان اکیلے نہیں تھے، 32 ممالک اس میں شامل تھے. اب تو چونکہ لٹریچر میں ہر جگہ AQ خان کا نام ہے، تو جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باقی کنٹریز بھی تھیں، سوئٹزرلینڈ تھا. سو آپ بتائیے، اور بہت سی کنٹریز اس میں انوالو تھیں. آپ ان کنٹریز کی لسٹ دیکھیے، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی AQ خان تھا بیکاز وہ کنوینئنٹ ہے، اور پاکستان کی طرف سے جتنا آنا چاہیے تھا زور اس نیریٹو کو ختم کرنے کے لیے اتنا آیا نہیں، اتنا لکھا نہیں گیا. شاید ہم نے سوچا کہ لوگ ہی رہیں گے تو یہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر لکھنا چاہیے، ہماری نئی جنریشن کو اس کے اوپر لکھنا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں تھے. سو لیبیا کو جو پروگرام ملا یا ڈیزائنس ملے، یا ایران کو جو ملے ریئیکٹرز کے ڈیزائنس، تو اس میں پورا نیٹ ورک انوالو تھا. سو آئی تھنک پاکستان کی جہاں جہاں پاکستان کو ضرورت پڑی ہے پاکستان نے وہ ریلیشن شپس یوز کیے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. سو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. لیکن ڈیٹرنس کے حوالے سے جو نیوکلیئر ویپنس کا رول ہے وہ چینج نہیں ہوا، جو بیسک رول ہے اس کا. پاکستان اور انڈیا کی کرائسس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کارگل سے آنورڈ جتنے بھی کرائسس ہیں، 2001 کا 2002 کا کرائسس تھا، پھر اس کے بعد پاکستان انڈیا CBMs کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھے، پھر اس کے بعد آپ کے ممبئی کرائسس تھا، پھر آپ کے اڑی، پٹھان کوٹ، پلوامہ. آپ جنگ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ جنگ کی طرف جا سکتے تھے. پاکستان نے کئی جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن جب تک آپ کے اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ ایک خوف ہے، ڈیٹرنس ہے کہ یہ ویپن یوز ہو سکتا ہے. اور جب سے پاکستان نے نصر بنایا ہے، وہ نصر تو ہے ہی شارٹ رینج 60 کلومیٹر کا اسمالر نیوکلیئر ویپن. سو یہ سب لیئرز ایڈ کرتی ہیں آپ کی ڈیٹرنس کو. سو پاکستان کے جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک سے لے کر لوور سب کنونشنل لیول تک ساری رینجز کورڈ ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے تو میں یہ ایک شعر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ ڈیٹرنس کو اگر آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں. جب تک آپ کو اس میں بلیف نہیں ہے، اس لیونیسی میں بلیف نہیں ہے کہ میں کسی بھی حد تک جا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، چاہے میں خود ہی انہائلائٹ کیوں نہ ہو جاؤں، تب تک ڈیٹرنس کام نہیں کرے گی. سو وہ ہمیشہ رہے گا. امریکہ جو ہے اب چھوٹے نیوکلیئر ویپنس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو بیٹل میں یوز کر سکے. ابھی جو ویپن ہے وہ بہت بڑا ویپن ہے، اس کی ٹنیج بہت زیادہ ہے، کلو ٹنز بہت زیادہ ہیں، تو اس کی ڈیٹرنس ویلیو میں اور ایک اسمال یوزیبل کی ڈیٹرنس ویلیو میں فرق ہے. تو اب دنیا اس طرف جا رہی ہے تاکہ ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی بڑھے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو سینکشنز والی بات ہے ڈیٹرنس کو لے کر، یا اکانومی کی جو ڈبیٹ ہے، یا گنز ورسز بٹر کی جو ڈبیٹ ہے، آئی تھنک پاکستان جیسے ملک میں اب ہم نے جب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ ہمارے ڈیفینسز اسٹرانگ ہیں اور ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کریڈیبل بنانے کے لیے ہمیں مزید بہتری لانی ہوگی. بیکاز اگر انڈیا ماڈرنائز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ماڈرنائز کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویپن ٹو ویپن میچ کریں، پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم میچ کریں، میزائل ٹو میزائل میچ کریں. وہ سارا اوور کل ہے. پاکستان انڈیا کے لیے 1 یا 2 ویپن کافی ہیں ایک دوسرے کو خراب اڑانے کے لیے، انہائلیٹ کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ گنز ورسز بٹر کی ڈبیٹ میں کوئی اتنا زیادہ دم ہے. ہاں پاکستان جب اب اسٹیبلش کر لیا اپنے کریڈیبلٹی اپنے ڈیٹرنس کی، تو آپ وہ مزید آپ کو پاکستان کی معیشت کے اوپر زور دینا چاہیے، پاکستان کی تعلیم، پاکستان کی صحت. یہ جو بجٹ ہیڈز ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں، بیکاز جب تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ اپنے ڈیفینس کو اسٹرانگ نہیں کر سکیں گے. سو
اگر آپ یہ آج کہیں کہ جی یہ نیوکلیئر ویپنس آپ کو کی معیشت کو تباہ ہونے سے بچا لیں گے، تو بالکل نہیں بچائیں گے. ہاں، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، آپ کی سوورینٹی، اس کو بچانے کے لیے ان کا ہونا بہت لازمی ہے. بیکاز انڈیا کے ذہن میں جو ہمارے خلاف ایک خوف ہے، وہ خوف ان نیوکلیئر ویپنس کی وجہ سے ہے. لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری ولنریبلٹیز کہاں ہیں اور ہماری فالٹ لائنز کہاں ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو فنڈ کر کے یا جتنے سبورسو ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں ان کو فنڈ کر کے پاکستان کو توڑ سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے. پاکستان کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ معیشت چاہیے، ایک اسٹرانگ اسٹینڈنگ چاہیے جب پبلک سٹیزنز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اسٹیٹ کے ساتھ. اور اس جنگ کو جو کہ 5ویں 6ٹھی اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے، 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر، جہاں انفارمیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اس کی طرف اسٹریٹجی بنانی چاہیے. مجھے ڈیفینس کو لے کر کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان کا ڈیفینس اسٹرانگ ہے، لیکن ہاں ایک لمٹ سے زیادہ اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سسٹینیبل بنانے کی ضرورت ہے. تو اس وہاں پہ جو آپ کے ریسورسز جا رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنے چاہیے. پاکستان کے بارے میں پاکستان ہمیشہ خبروں میں رہا ہے. 2001 سے آنورڈز یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ٹیررسٹ لے جائیں گے. اگر تو یہ کوئی شب برات کے پٹاخے ہوتے تو شاید لے جاتے. لیکن پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی. تو دونوں لحاظ سے پاکستان کے ویپنز اس وقت سب سے نہایت سیکیور اسٹیٹ میں ہیں، اور کوئی ٹیررسٹ کو اس تک ایکسیس ہو نہیں سکتی. ایک دفعہ ڈاکٹر سمر مبارک من سے انٹرویو کر رہی تھی میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو ویپنز ہیں وہ ایک ڈیمیٹیڈ اسٹیٹ میں ہیں، جہاں کہ وار ہیڈ جو ہے وہ میزائل کے ساتھ نہیں پڑا ہوا، وار ہیڈ کے اپنے کمپوننٹس کئی مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ سیفٹی کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے کہ ویپن بنانے کے لیے بھی آپ کو مختلف جگہوں سے جا کے اس کو لینا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر جب ویپن بن بھی جاتا ہے، اس کے استعمال کے لیے بھی جو کوڈز یوز ہوتے ہیں وہ بھی 3 مختلف لوگوں کے پاس ہیں. جب تک وہ کوڈز اکٹھے نہیں ہوں گے وہ ویپن نہیں چلے گا. اور یہ سب شو کرتا ہے پاکستان کی رسپانسبلٹی ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ، کہ ہم اگر چاہتے کہ الرٹ پہ رکھیں ویپنز اور تاکہ وہ فوراً ہی چل جائیں، تو وہ ایک ارسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ویپنز کی حالت میں ہائی الرٹ اسٹیٹس پر ہیں. تو دنیا کو ان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ان ویپنز کی جو کہ ویپن کے فارم میں ہی نہیں موجود ہیں. تو اور یہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ تاکہ جب بھی کوئی کرائسس ہو تو فوراً ڈیسیژن نہ لے لیا جائے، کوئی ایموشنل ڈیسیژن نہیں لیا جائے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو، سوچا جائے. بیکاز یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نیوکلیئر ویپنز کا استعمال. اسی طرح یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جی یہ آپ کے بیک یارڈ میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ آ کے اٹھا لیں. ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ سب پروپیگنڈا ہے پاکستان کے پروگرام کے خلاف. پاکستان کا نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، پاکستان کا اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہایت سیف ہاتھوں میں ہے. پورا پراپر سسٹم ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سیفٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. IAEA جیسی آرگنائزیشن نے پاکستان کو ہر فورم پہ اپریشیٹ کیا ہے، اور پاکستان کے ہاں نیوکلیئر سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے پاکستان کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ایک عام انسان کو نہیں پتہ، بیکاز جب سنسنی خیز ایلیمنٹ نہ ہو تو لوگ خبریں نہیں سنتے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان کو اس بات پہ بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سیکیورٹی اور سیفٹی کا جو آرکیٹیکچر ہے نیوکلیئر ویپنس کو لے کر، وہ ہر ملک کی جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کو میچ کر سکتا ہے. پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت کرس بھی رہا ہے اور بلیسنگ بھی رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں. اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اپنے لیوریج کے لیے، وہ مختلف لیڈرز تھرو آؤٹ ہسٹری آپ کو پتہ ہے اس کو یوز کرتے رہے. بیکاز پاکستان کی پراکسیمیٹی میں رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے، جو کہ دونوں جو ہیں اب آج کل دیکھ لیجیے گریٹ پاور کمپٹیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے سب سے بڑا کنسرن بن چکے ہیں. سو پاکستان کی جغرافی کو دیکھتے ہوئے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی تعمیر ہوئی اور آئیڈیا کنسیو ہوا، تو امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ پاکستان سے جو اس کی ریلیشن شپ ہے اور پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن کو یوز کر کے جو اب تک وہ کام کرتا آیا ہے،
وہ شاید ختم ہو جائے اور پاکستان کا جھکاؤ جو ہے چائنا کی طرف زیادہ ہو جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا یہ 20 سال جو بعد یو ایس کا وڈرا ہوا ہے افغانستان سے, اب ان کو واپس اس خطے میں آنے کے لیے اگر کوئی کنٹری الاؤ کرے گی تو وہ پاکستان ہوگا. اور وہ جو فٹ ہولڈ ان کا 20 سال افغانستان میں رہا ہے اور اب نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک کم بیک صرف پاکستان کے تھرو ممکن ہے. سو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے امریکہ کے لیے یا کسی بھی اور کنٹری کے لیے, ایون چائنا کے لیے یا سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے, چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہو یا ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے ہو, پاکستان از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ناٹ اونلی فار یو ایس بٹ فار ادر ریجنل کنٹریز جو ہمارے نیبرہڈ میں ہیں. تو اوور پیریڈ آف ایئرس 75 سالوں میں پاکستان جتنا فائدہ اس سے اٹھا سکتا تھا شاید اتنا نہیں اٹھا پایا, لیکن آگے کے 75 سال پاکستان کو اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ ان سب طاقتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. امریکہ کا اگر پریزنس ابھی نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگلے 75 سال میں بھی نہیں ہوگا. اور امریکہ کو پاکستان کو بیلنس کرنے اپنے ریلیشنس امریکہ کے ساتھ بھی, چائنا کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی. سو یہ صرف تب ہوگا جب آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہوگی جو اگلے 75 سال کا سوچے گی. اور پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے سروائیول. پاکستان کا کور نیشنل انٹرسٹ ہے اسٹرانگ اکانومی, اور اسی سے دنیا میں بھی آپ کی عزت ہوگی. آپ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہب بنیں گے, یہاں سے سارے ملک جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے اور آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی. تو وہ تب ہوگا جب اس ریجن میں پیس اینڈ سیکیورٹی ہوگی, جس کے لیے ابھی سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ افغانستان میں پیس اینڈ سیکیورٹی کا نہ ہونا ہے. سو اب میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 75 سال اگر پاکستان ایسی اسٹریٹجی بناتا ہے کہ اپنی جغرافیکل لوکیشن کو وہ کیش کر سکے جو اس نے پہلے نہیں کیا. پہلے مجھے لگتا ہے لک ہیز پلیڈ اے لاٹ آف رول. اگر سوویت یونین نہ آتا افغانستان میں 1979 اور 10 سال نہ رہتا تو شاید پاکستان کی آج ٹریجیکٹری ڈفرینٹ ہوتی. پاکستان کے ویپنس پروگرام کی کیا ہم بن تو سکتے تھے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ, بیکاز جب ارادہ کر لیا تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا, لیکن شاید ٹائم لائنز ڈفرینٹ ہوتی ہماری, اور آج ہماری حالات کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہماری ریلیشن شپس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو پاکستان کی جغرافی پاکستان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر اس کے اوپر پراپر اسٹریٹجی بنائی جائے.